سود خوری معاشرے کی اتنی بڑی لعنت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سود کھانے والوں کے خلاف جنگ کا اعلان کیا اور کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے پروردگار سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اور سود میں سے جو کچھ باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو، اس کو ختم کر دو اگر تم مومن ہو۔ اگر تم واقعی ایمان والے ہو تو سود میں جو کچھ بھی پیچھے رہ گیا ہے، باقی بچ گیا ہے، اس کو چھوڑ دو، اس کو بھلا دو، اس کو ختم کر دو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میرے بھائیوں، ہم میں سے کن کے اندر جرت ہے، کن کے اندر ہمت ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ لڑیں؟ سورہ بقرہ کی آخری آیت جانتے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے کے طور پر یہ دونوں آیتیں ملی تھیں۔ معراج میں جب گئے تھے تو آپ کو 3 تحفے آپ کو دیے گئے تھے۔ پہلا تحفہ 5 وقتہ نمازوں کا تحفہ تھا، 5 وقت کی نمازیں جو ہم اور آپ اپنے اوپر بوجھ سمجھتے ہیں، ہاں جی یہ معراج میں ملا ہوا تحفہ ہے، یہ لے کر کے آئے۔ دوسرا تحفہ سورہ بقرہ کی یہی 2 آخری آیتیں تھیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا جو آخری 2 آیت پڑھ لے یہ سورت اس کے لیے کافی ہو جائے گی۔ اور تیسرا تحفہ جانتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا اعلان سنایا تھا اس شخص کے لیے جو خالص توحید لے کر کے آئے گا، جو صحیح منہج اور صحیح عقیدہ لے کر کے آئے گا، اس کے لیے مغفرت کا اعلان۔ یہ 3 تحفے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے۔ آج ہم تیسرے پارے کا خلاصہ لے کر آپ کے بیچ آئے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ تیسرے پارے کا خلاصہ ہم آج سماعت کریں گے۔ تیسرے پارے میں 2 سورتیں ہیں، ایک تو سورہ بقرہ کا آخری حصہ اور دوسرے سورہ آل عمران کا ابتدائی حصہ۔ اور اس پارے کے آغاز میں ہی ایک عظیم آیت جس کو ہم آیت الکرسی کے نام سے جانتے ہیں، جس کی قرآن و حدیث میں بڑی فضیلتیں آئی ہوئی ہیں، یہ اتنی عظیم ہے، اس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی فرض نمازوں کے بعد بلا کسی سے بات چیت کیے آیت الکرسی پڑھتا ہے تو پڑھنے والے اور جنت کے درمیان کوئی چیز اگر حد فاصل ہے، رکاوٹ ہے، تو اس کی موت ہے، یعنی بس مرنے کی دیر ہے۔ آدمی جیسے ہی مر گیا سمجھو اسے جنت مل گئی۔ اور حدیث میں آیت الکرسی کی فضیلت کے تعلق سے یہ بھی ملتا ہے کہ جو کوئی شخص بھی سونے سے پہلے اسے رات میں پڑھ کر کے سوتا ہے تو پوری رات وہ شیطانی حملوں سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ بڑی عظیم آیت ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت اور قدرت کاملہ کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا پاور بیان کیا ہے، وہ زندہ ہے، قیوم، تھامنے والا ہے، اور پھر بتایا قیامت کا دن ہوگا جس دن اس کے اذن کے بغیر، اس کے حکم کے بغیر کوئی بھی شخص اللہ کی جناب میں شفاعت نہیں کر سکتا، سفارش نہیں کر سکتا۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گا، بس اتنی بات میں ضرور بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں ہی ہوں جو دنیا کا نظام چلا رہا ہوں، اور میرا پاور یہ ہے کہ تم سوتے ہو، مجھے سونا تو درکنار، مجھے اونگ تک نہیں آتی۔ اونگنا یہ انسان کی صفت ہے، اگر اللہ سو جائے تو دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے۔
اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کہا کہ معبود برحق ہونے کے لیے ان صفات سے متصف ہونا ضروری ہے جو صفات میرے اندر ہیں۔ بہرحال اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسلام کی قبولیت کے بارے میں بتا رہا ہے کہ اسلام کے قبول کرنے میں کوئی جبر نہیں ہے، کوئی زور اور زبردستی نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، اسلام قبول کرنے میں کوئی زور و زبردستی نہیں ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، حق کو باطل کے ساتھ واضح کر دیا گیا ہے۔ جیسے ہی یہ پہلا صفحہ ختم ہوتا ہے، دوسرے صفحے کا آغاز ہوتا ہے، وہاں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم اور نمرود کے درمیان جو مناظرہ ہوا تھا، جو زبردست ڈیبیٹ ہوا تھا، وہ ڈیبیٹ اللہ کی زبانی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اللہ کی توحید پہنچانے کی وجہ سے، اللہ کا دین قوم والوں کو سنانے کی وجہ سے نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کر لیا ہے اور اپنی عدالت میں پیش کیا ہے۔ نمرود کی منشا یہ تھی کہ کسی طرح ابراہیم کو ذلیل کر دیا جائے، اس دعوت کو حقیر ثابت کر دیا جائے جو دعوت لے کر کے وہ اٹھے ہوئے ہیں اور لوگوں کو سناتے ہیں۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن مانگا کہ تم جس پروردگار کی بات کرتے ہو، جس اللہ کا پیغام تم لوگوں تک عام کرتے ہو، اے ابراہیم اس اللہ کا تم تعارف پیش کرو، اس اللہ کی پریچے تم دو۔ حضرت ابراہیم اللہ کی پریچے کرا رہے ہیں۔ ربی الذی یحیی و یمیت، اے نمرود میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور پھر موت کے گھاٹ اتارتا ہے، جو مارتا ہے اور جلاتا ہے، جو مردے کو زندہ کرتا ہے اور زندے کو پھر موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ نمرود نے چال چلی اور ایک بے قصور انسان کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اور جس کے حق میں پھانسی کی سزا سنائی گئی تھی اس کو چھوڑتے ہوئے کہا، اے ابراہیم دیکھ لو میں بھی زندگی اور موت کا مالک ہوں، جس کے حق میں موت کا فیصلہ ہو چکا تھا میں نے اس کو زندگی دے دی، اور جس کو زندگی ملی تھی، جو آزاد تھا، جو بے قصور تھا، اس کو میں نے موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ حضرت ابراہیم سمجھ گئے کہ نمرود کیا کرنا چاہتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جو سورج کو پورب سے نکالتا ہے، مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں ڈبوتا ہے۔ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، اے نمرود تو ایسا کر مشرق کے بجائے سورج کو تو مغرب سے نکال کر کے دکھا دے۔ میرا رب تو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں ڈبوتا ہے، تو مغرب سے نکال دے اور مشرق میں سورج کو ڈبال دے۔ اللہ کہہ رہا ہے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، کفر خاموش ہو گیا، نمرود کی زبان پر کوئی بات سامنے نہیں آئی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فتح و کامرانی عطا فرمائی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی صفحے کے اندر، جانتے ہو موت کے بعد دوبارہ زندگی کے واقعات ذکر کیے۔ صرف سورہ بقرہ کی بات کروں تو اللہ تعالیٰ نے کل 5 جگہوں میں مردے کو زندہ کرنے کے تعلق سے واقعات بیان کیے ہیں۔ ان میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہے، ایک شخص کسی بستی سے گزر رہے تھے اور معروف قول کے مطابق وہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے۔ کون تھے؟ عزیر علیہ السلام تھے۔ بستی سے گزرتے ہوئے حضرت عزیر علیہ السلام نے انسانوں کی لاشیں دیکھی اور انسانوں کی ہڈیاں دیکھی، تو حضرت عزیر اللہ سے دعا گو ہوئے اور التجائیں کرنے لگے، انا، اے میرے پروردگار تو کیسے ان کو پیدا کرے گا، ان کی موت کے بعد تو کیسے انہیں زندگی دے گا؟ یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا،
اللہ کہہ رہا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، تو ہم نے عزیر کو ہم نے 100 سال تک موت دے دی۔ کتنے سال؟ 100 سال تک۔ پھر دوبارہ زندہ کیا 100 سال کے بعد، اور اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے عزیر تم کتنے سال تم نیند میں سوتے رہے، موت میں تم رہے؟ کہنے لگے قال کم لبثت یومن او بعض یوم، ایک دن یا اس سے کچھ کم، بس تھوڑی دیر تو سوئے۔ اللہ کہتا ہے نہیں نہیں اے عزیر تم ایک دن یا اس سے کم نہیں بلکہ تم 100 سالوں تک سوتے رہے۔ 100 عام، 100 سال تک تم مرے رہے، 100 سال تک تم پڑے رہے۔ وانظر الی طعامک وشرابک، اگر تمہیں یقین نہیں تو اپنے کھانے پینے کی چیزوں کی طرف تو دیکھو، لم یتسنہ، وہ تو خراب بھی نہیں ہوئے، وہ تو بیکار بھی نہیں ہوئے۔ ہم کوئی چیز رکھتے ہیں گرمی کے موسم میں، اگر فریج میں ڈالنا رات کو بھول گئے تو صبح وہ چیز خراب ملتی ہے۔ 100 سال تک اللہ تعالیٰ نے ان کے کھانے پینے کی چیزوں تک کی حفاظت فرمائی، اور اپنی اللہ تعالیٰ نے قدرت کاملہ کا اظہار کیا اور بتایا اے عزیر الی طعامک انظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ، اپنے کھانے اور پینے کی چیزوں کی طرف تو دیکھو، وہ خراب نہیں ہوئے، وہ بگڑے نہیں، وہ اور طرح کی اس میں کوئی گندگی نہیں آئی۔ وانظر الی حمارک، اور اپنے گدھے کی طرف دیکھو، جو گدھا تم سواری کے طور پر لائے تھے اس گدھے کو تو دیکھو۔ اللہ تعالیٰ عزیر علیہ السلام کے سامنے گدھے کی ہڈیوں کو جوڑ رہا تھا، ہڈیاں جڑ رہی تھی۔ الی العظام کیف ننشزها، ارے دیکھو اپنے گدھے کی طرف، ہڈیاں اللہ تعالیٰ ان کی کیسے ملا ملا کر کے جوڑ رہا ہے۔ ننشزها ثم نکسوها لحما، اور ان ہڈیوں کے اوپر ہم کس طرح گوشت چڑھاتے ہیں، کس طرح مردے کو تمہاری آنکھوں کے سامنے زندہ کرتے ہیں۔ فلما تبین لہ، جب سب کچھ حضرت عزیر کے سامنے واضح ہو گیا تو کہنے لگے قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اے میرے پروردگار میں تو جانتا ہی ہوں کہ تو تمام چیزوں پر قدرت رکھتا ہے، تمام چیزوں پر تو قادر ہے، مجھے پتا ہے اے رب ذوالجلال تو تمام چیزوں پر قادر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی بارگاہ میں خرچ کرنے کی بات کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، اے ایمان والو اللہ کی دی ہوئی روزی میں سے تم اس کی بارگاہ میں خرچ کرو۔ اللہ نے جو تمہیں روزی کی شکل میں مال دیا ہے، جو مال کی شکل میں روزی عنایت کی ہے، اس میں سے تم اللہ کے لیے خرچ کرو۔ من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلہ، جس دن، اس دن کے آنے سے پہلے جس دن کوئی تجارت نہ چلے گی، جس دن کسی کی دوستی کام نہ آئے گی، جس دن کسی کی سفارشیں بھی کام نہیں دے گی۔ لا بیع ولا خلۃ ولا شفاعۃ۔ اللہ تعالیٰ آگے اپنی عبادت کی طرف اور اپنے راہ میں خرچ کرنے کی طرف بندوں کو بلا رہا ہے اور خرچ کرنے کی مثال دے رہا ہے۔ اے میرے بندو تم جو کچھ میری بارگاہ میں خرچ کرتے ہو اس کو تو ہم کئی گنا بڑھا کر کے تمہیں عنایت کرتے ہیں، کئی گنا ہم اور زیادہ برکت دے کر کے تمہارے پاس بھیجتے ہیں۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال ایسی ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں لٹاتے ہیں۔ کمثل حبۃ، اس دانے کی طرح ان کی مثال ہے، انبتت 7 سنابل، جس دانے سے بیک وقت 7 بالیاں نکلی۔ فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اللہ کہتا ہے اور ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوں۔ او میرے بندو جب تم خرچ کرتے ہو تو تمہارے خرچ کیے ہوئے مالوں کو میں اسی طرح بڑھا چڑھا کر تمہیں دیتا ہوں۔
تم ایک خرچ کرتے ہو اس کو میں 7 تک میں بدلتا ہوں، پھر 10 تک بھی بدلتا ہوں، 700 گنا تک۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے اور بھی بڑھا چڑھا کر اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور بھی بڑھا کر کے دیتا ہے۔ ایسا کوئی شخص ہے کہ آپ 1 روپے دے اور بدلے میں آپ کو 700 روپے دے؟ نہیں، بس اللہ کے یہاں یہ کھاتا چلتا ہے۔ تم 1 دو، اللہ کہتا ہے ہم 700 گنا دینے کو تیار ہیں، اور ہم جس کو چاہیں 700 گنا سے بھی زیادہ بڑھا کر کے دیں۔ لیکن جب بندہ صدقہ دیتا ہے، جب کوئی نیک کام کرتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر للہیت اور رضائے الہی مقصود نہ ہو کر ریاکاری آ جائے اس کے اندر، تو اللہ کہہ رہا ہے جو تم خرچ کرتے ہو، کسی کو تم صدقہ دیتے ہو، تو تم اس صدقے کے اندر ریاکاری نہ کرو، اور جس پر بھی تم صدقہ دے رہے ہو اس پر تم کبھی احسان مت جتلاؤ، ورنہ تم ریاکاری کرو گے، احسان جتلا کر تم انہیں ایذا پہنچاؤ گے، تکلیف پہنچاؤ گے، تو تمہارا صدقہ برباد ہو جائے گا، بیکار ہو جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذی، اے ایمان والو تم اپنے صدقے کو احسان جتلا کر یا تکلیف پہنچا کر برباد مت کرو۔ آدمی نے موقع پر صدقہ کیا، لیکن جب آپس میں رہتے ہوئے کسی بات پر انبن ہو گیا، لڑائی جھگڑا کا ماحول ہو گیا، تو فوراً بول دیا ارے جا جا، میں نے تجھ جیسا بہت دیکھا ہے، میں نے تو تمہیں پرسوں یا 10 دن پہلے 6 مہینہ پہلے 1000 روپے میں نے دیا تھا۔ یہ ہوا احسان جتانا۔ اللہ کہہ رہا ہے بالمن والأذی، کسی پر احسان کرو تو اس احسان کو کبھی مت جتلاؤ، اسے تکلیف مت دو، تکلیف پہنچا کر تم اپنے صدقے کو برباد مت کرو۔ کمثل الذی ینعق بما لا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آگے ان لوگوں کی طرح مت کرو جو لوگوں کو دکھانے کے لیے دیتے ہیں، جن کا مقصد صرف ریاکاری ہوتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اے میرے بندو، تم جو کچھ بھی خرچ کرو، خرچ کرنے میں ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، مقصد یہ ہونا چاہیے کہ تمہارا پروردگار تم سے راضی ہو جائے، اللہ کی رضامندی اور اس کی خوشنودی تمہیں نصیب ہو جائے۔ تھوڑی بھی ریاکاری آ گئی، ہم نے پہاڑ کے برابر بھی مال خرچ کر دیے، تو اللہ کی قسم یہ صدقہ جو ہم نے پہاڑ کے برابر خرچ کیے ذرات بنا کر اڑا دیے جائیں گے، اللہ کی نگاہ میں کوئی حیثیت نہیں۔ اور اگر ہم نے اپنی حیثیت کے مطابق چند پیسے ہی اللہ کی بارگاہ میں دیے، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ اس کی پرورش کرے گا اور اس کو بڑھا چڑھا کر بندوں کو عنایت کرے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سود کی حرمت کے بارے میں بیان کر رہا ہے، سود کی قباحت کے بارے میں ذکر کر رہا ہے۔ آج سود خوری عام ہو گئی ہے، معاشرے میں سود کو برائی سمجھا ہی نہیں جا رہا ہے۔ کچھ لوگ تو دلیلیں دینے پر آمادہ ہو جاتے ہیں کہ بھائی اس دور میں اس طرح کے سود چلتے تھے کہ ہم نے آپ سے ادھار لیا، اتنے پیسے میں اتنے پیسے تم سے سود لیے جائیں گے، بس یہ حرام ہے، باقی جو انٹرسٹ بینکوں سے ملتا ہے اور دوسری جگہوں سے جو ہمیں دوسرے طریقے سے ملتا ہے یہ جائز ہے، درست ہے۔ نہیں میرے بھائیو، یہ تو اتنا خطرناک گناہ ہے، یہ اتنا بڑا جرم ہے، کسی بھی جرم کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنگ کا اعلان نہیں کیا ہے۔ پہلے اس ربا پر، اس کی قباحت پر یہ آیت کریمہ سنیے، یہیں سے اس صفحے کا آغاز ہو رہا ہے۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، جو لوگ دنیا میں سود خوری کرتے ہیں، جو سود کھاتے ہیں، بیاج کا دھندا کرتے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں وہ کھڑے بھی نہیں ہو پائیں گے۔
کھڑا ہونے کی کوشش کریں گے لیکن جھرجھرا کر لوگوں کے سامنے گر جائیں گے۔ میدان محشر میں جمع ہونے والے سارے لوگ پہچان لیں گے کہ یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں سود خوری کیا کرتا تھا، جو دنیا میں سود کھایا کرتا تھا۔ وہ کھڑا نہیں ہو پائیں گے مگر ویسے کھڑا ہوں گے جیسے شیطان نے چھو کر خبتی بنا دیا ہو، شیطان نے چھو کر انہیں پاگل و مجنون بنا دیا ہو۔ اللہ فرما رہا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، سود کو ختم کرتا ہے اور صدقے کی پرورش کرتا ہے، صدقات کو اللہ تعالیٰ بڑھاوا دیتا ہے۔ اور صدقے کو اللہ تعالیٰ اس طرح بڑھاتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی بھی شخص اللہ کی بارگاہ میں اپنی استطاعت اور حیثیت کے مطابق کوئی چھوٹی ہی چیز صحیح اللہ کی رضا کی خاطر، اس کی خوشنودی کے خاطر کوئی چھوٹی بھی چیز دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو داہنے ہاتھ سے قبول کر لیتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثال سے سمجھا رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اس صدقے کی پرورش کرتا ہے، اس صدقے کو پالتا ہے، بڑا کرتا ہے۔ جیسے تم میں سے کوئی اپنے جانور کے بچے بچھڑے کی پرورش کرتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اس بندے کے دیے ہوئے صدقے کی پرورش کرتا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا جب یہ اپنے رب کے پاس پہنچیں گے، جب یہ اپنے رب کے پاس جائیں گے، اللہ کہے گا اے بندے خدا تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے۔ جب وہ نیکی دکھلائی جائے گی تو وہ کہے گا اے میرے رب اتنی بڑی نیکی تو ہم نے کبھی نہیں کی، ہم نے اتنے اجر تو کبھی نہیں کمائے۔ اللہ اس دن کو یاد دلائے گا جس دن انہوں نے صدقہ کیا تھا، اے میرے بندے اس دن کو تو یاد کرو جس دن تم نے خالص میری رضا کے لیے، میری خوشنودی کے لیے، تمہارے دل میں بس رضائے الہی ہی مقصود تھا، تم نے یہ پیسے صدقہ دیے تھے، یہ چیزیں تم نے صدقہ کی تھی، دیکھ لو اسی کو میں نے پرورش کی ہے، اسی کو میں نے بڑھایا ہے۔ آج جو تم دیکھ رہے ہو یہ تمہارا ہی دیا ہوا صدقہ ہے، یہ تمہارا ہی اجر ہے، لے جاؤ یہ تمہارے لیے ہے۔ سود خوری معاشرے کی اتنی بڑی لعنت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سود کھانے والوں کے خلاف جنگ کا اعلان کیا اور کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے پروردگار سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اور سود میں سے جو کچھ باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو، اس کو ختم کر دو اگر تم مومن ہو۔ اگر تم واقعی ایمان والے ہو تو سود میں جو کچھ بھی پیچھے رہ گیا ہے، باقی بچ گیا ہے، اس کو چھوڑ دو، اس کو بھلا دو، اس کو ختم کر دو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میرے بھائیوں، ہم میں سے کن کے اندر جرت ہے، کن کے اندر ہمت ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ لڑیں؟ کسی کے اندر بھی نہیں۔ سود اتنی خطرناک بیماری ہے، اتنی خطرناک برائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے خلاف اعلان جنگ کا اعلان کیا، اعلان جنگ کیا ہے کہ پھر ان کو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ لڑنے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ سورہ بقرہ کی آخری آیت تک ہم دھیرے دھیرے پہنچتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم سورہ بقرہ کی آخری آیت کی طرف پہنچیں، اسی پارے کے اندر قرآن کی سب سے لمبی آیت موجود ہے۔ کتنی لمبی؟ پورے ایک صفحے کی آیت۔ اور یہ صفحہ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، اللہ تعالیٰ نے جہاں سود خوری سے منع کیا وہیں پر مومنین کو قرض دینے پر ابھارا۔ جو غریب لوگ ہیں، جو مسکین ہیں، جو ضرورت مند ہیں، انہیں تم قرض دو۔ یہ بہت بڑے اجر کا کام ہے کہ آدمی کسی کو اس کی مجبوری میں قرض دے، لیکن معاشرے کا یہ المیہ ہے، دیکھا جاتا ہے کہ لوگ کسی طرح قرض تو لے لیتے ہیں لیکن مال
ہونے کے باوجود بھی، واپس کرنے کی طاقت ہونے کے باوجود بھی ٹال مٹول کرتے رہتے ہیں اور ٹائم پہ پیسہ واپس نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، کسی کا مال لے کر آپ چلے گئے، آپ کے اندر پیسہ واپس کرنے کی طاقت تھی، آپ کے اندر استطاعت تھی، پھر بھی آپ نے واپس نہیں کیا تو اللہ کی قسم قیامت کے دن آپ بچ نہیں پائیں گے، آپ سے حساب لیا جائے گا۔ اسی لیے آپ نے کہا تھا اتدرون من المفلس، اے میرے صحابہ جانتے ہو میری امت کے مفلس کون لوگ ہوں گے؟ صحابہ سیدھے سادے تھے، کہنے لگے من لا درہم لہ ولا متاع، اللہ کے رسول جس کے پاس مال و منال نہ ہو وہ غریب ہیں، وہ قلاش ہیں۔ کہا نہیں، میری امت کے لوگ کچھ اس طرح ہوں گے جو دوسروں کے حقوق کو کھا کر آئیں گے۔ کسی سے ہم نے قرض لیا، واپس کرنے کی طاقت تھی، پھر بھی ٹال مٹول کرتے رہے تو ہم نے ان کا حق گویا لے لیا۔ قیامت کا دن ہوگا، وہاں تو روپے پیسے اس دن نہیں چلیں گے، اس دن مال و دولت کی حیثیت بے وقت ہو جائے گی، بے معنی ہو جائے گی۔ وہاں تو نیکیوں کی کرنسی چلے گی، وہاں تو برائیوں کی کرنسی چلے گی۔ اس آدمی کی نیکی چھین لی جائے گی اور جس کا پیسہ لیا تھا اس آدمی کے سپرد کر دی جائے گی۔ پھر بھی دعوے دار بچ جائیں گے، کہیں گے اللہ میرا بھی اس نے حق مارا۔ کیا کہے گا؟ میرا بھی حق مارا۔ لیکن اب نیکیاں بچی نہیں تو کیا ہوگا؟ اللہ کہے گا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اس عدالت میں انصاف ضرور ہوگا۔ اللہ کہے گا ٹھیک ہے تمہاری برائی لاؤ، اس کی برائی لے کر کے اس ظالم کے اوپر، اس کے سر کے اوپر اللہ تعالیٰ لاد دے گا۔ تو میرے بھائیوں، قرض دینا یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، بہت بڑے مقام اور مرتبے کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ اس قرض دینے والے کو بے حساب اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، ہم نے ماحول ایسا بنا دیا ہے جن کو دینا بھی ہو نا تو وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں یہ سوچ کر کہ اگر ہم نے دے دیا، اس کے پاس استطاعت ہوگی، اس کے باوجود بھی ٹال مٹول کرے گا اور یہ واپس نہیں کرے گا۔ چلیے آگے بڑھیں، آخری آیت تک ہم پہنچتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آخری آیت جانتے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے کے طور پر یہ دونوں آیتیں ملی تھیں۔ معراج میں جب گئے تھے تو آپ کو 3 تحفے آپ کو دیے گئے تھے۔ پہلا تحفہ 5 وقتہ نمازوں کا تحفہ تھا، 5 وقت کی نمازیں جو ہم اور آپ اپنے اوپر بوجھ سمجھتے ہیں، ہاں جی یہ معراج میں ملا ہوا تحفہ ہے، یہ لے کر کے آئے۔ دوسرا تحفہ سورہ بقرہ کی یہی 2 آخری آیتیں تھیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا جو آخری 2 آیت پڑھ لے یہ سورت اس کے لیے کافی ہو جائے گی۔ اور تیسرا تحفہ جانتے، اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا اعلان سنایا تھا اس شخص کے لیے جو خالص توحید لے کر کے آئے گا، جو صحیح منہج اور صحیح عقیدہ لے کر کے آئے گا، اس کے لیے مغفرت کا اعلان۔ یہ 3 تحفے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے آخری آیت میں بتایا کہ اے میرے بندو، ہم تمہارے ان گناہوں میں کی پکڑ کریں گے جن کو تم نے عمدن کیا ہو، تم نے ارادہ کر کے کیا ہو، تم سے غلطی ہوئی، خطا ہوئی جانے انجانے میں، ہم اس کی پکڑ نہیں کریں گے۔ اللہ نے بندوں کو دعا سکھلائی، اے میرے بندو تم مجھ سے ان الفاظ کے ساتھ دعا کرو، ربنا ان نسینا او اخطانا، اے اللہ جو کچھ ہم سے بھول چوک ہو جائے یا پھر ہم سے خطائیں سرزد ہو جائیں، اے اللہ لا تؤاخذنا، ان بھول چوک کو اور ان خطاؤں کو تو نہ پکڑنا۔ سورہ آل عمران اسٹارٹ ہو رہی ہے، شروع ہو رہی ہے۔ سورہ آل عمران سورہ بقرہ کے بعد سب سے بڑی سورت ہے، اور سورہ آل عمران میں عمران ان کی بیوی اور ان دونوں کی بیٹی حضرت مریم کا واقعہ ہے، حضرت مریم کی ولادت کا واقعہ ہے۔ حضرت مریم کے تعلق سے، ان کی فضیلت کے تعلق سے اتنا کہہ دینا کافی ہے، قرآن پاک میں کسی اور عورت کا نام نہیں آیا، اگر کسی عورت کا نام آیا تو حضرت مریم کا نام آیا ہے۔ حضرت مریم کی ماں عمران کی بیوی نے نظر مانی تھی اللہ سے، انی نذرت لک ما فی بطنی محررا۔ او لوگو، ہم اپنی اولاد کے لیے کیا کیا نظر مانتے ہیں؟
اے اللہ سرکاری نوکری لگ گئی تو 60 لوگوں کو کھانا کھلا دوں، اے اللہ میرا بچہ امتحان میں پاس ہو گیا، اے اللہ میں 10 قرآن مجید کا نسخہ تیری مسجد میں رکھ دوں گا۔ زیادہ سے زیادہ ہم اتنا کرتے ہیں، لیکن حضرت مریم کی ماں کو تو دیکھو، حضرت عمران کی بیوی کا حال تو دیکھو، کیا کہتی ہے؟ ابھی بیٹی پیدا نہیں ہوئی ہے اور معلوم بھی نہیں ہے کہ پیٹ میں بیٹا ہے یا بیٹی ہے، لیکن اللہ کی قربت کا یہ حال ہے، کہنے لگی رب انی نذرت لک ما فی بطنی، اللہ میرے پیٹ میں جو کچھ ہے اس کو میں نے تیرے لیے نذر مانی ہے، فتقبل منی، اے اللہ میری طرف سے قبول فرما لے، اے اللہ میں اپنی بیٹی کو تیرے گھر کے لیے چھوڑ دوں گی، تیرے گھر کی دیکھ ریکھ، تیرے گھر کی خدمت کے لیے، اے اللہ بیت المقدس کے لیے اپنے بیٹے کو اپنی بیٹی کو وقف کر دوں گی۔ جب پیدا ہوئی تو حضرت مریم کی ماں نے اللہ کے گھر کے لیے وقف کر دیا، خدمت کرتی تھی اور وہیں سے ان کی پرورش ہوئی۔ ان کے انتقال کے بعد ان کے خالو جان حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کی پرورش کی۔ کہاں رہ رہے؟ ٹھکانہ کہاں ہے رہنے کا؟ وہی منبر و محراب۔ ایک مرتبہ حضرت مریم اپنی جگہ پر تھی محراب میں، اور ان کے پاس بے موسمی پھل تھے۔ فلما دخل علیہا، قرآن اس طرح بیان کر رہا ہے، فلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، حضرت زکریا داخل ہوئے تو مریم کے پاس بے موسمی پھل دیکھے تو کہنے لگے اے بیٹی مریم انا لکی ھذا، یہ بے موسمی پھل کہاں سے آئے؟ تو حضرت مریم کہتی ہے قالت ہوا من عند اللہ، اے مامو جان یہ تو اللہ کی طرف سے ہے۔ کیا کہا؟ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا جب مریم کے لیے، میری بھانجی کے لیے یہاں محراب میں بے موسمی پھل آ سکتے ہیں، تو اس بڑھاپے میں اگر میں اللہ کی جناب میں اس کی بارگاہ میں اپنی اولاد کے لیے دعا کروں تو میری دعا کیوں کر قبول نہ ہوگی؟ اسی وقت اسی محراب پہ حضرت زکریا دعا کے لیے اولاد کی طلب میں ہاتھ اٹھا دیتے ہیں۔ قرآن یوں بیان کر رہا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ مجھے بھی، مجھ بوڑھے پر بھی اے اللہ رحم فرما اور مجھے بھی اولاد کی دولت سے مالا مال کر دے۔ حضرت زکریا کی بھی اللہ تعالیٰ نے دعا مقبول کی اور اولاد سے نواز دیا۔ میرے بھائیوں دیکھیں، یہاں مریم کو دیکھا کہ بے موسمی پھل آ رہے ہیں تو حضرت زکریا سے بھی رہا نہیں گیا، انہوں نے بھی دعا کر دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فطری خواہشات کا ذکر کرتا ہے، جو نیچرلی محبت ہے، جن چیزوں سے ہم فطری طور پر محبت کرتے ہیں، اللہ ان چیزوں کو ایک ایک کے بعد ایک ذکر کر رہا ہے اور گنا رہا ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، انسانوں کے لیے مزین کر دیا گیا ہے، ان کے دلوں میں یہ چیزیں بٹھا دی گئی ہے، ان چیزوں کی محبت ڈال دی گئی ہے، شہوات کی محبت، عورت کی محبت، آل و اولاد کی محبت، من الذهب والفضہ، سونے چاندی روپے پیسے کی محبت، والخیل المسومۃ والانعام والحرث، سواریوں کی محبت کو اور چوپایوں اور کھیتیوں کی محبت کو ڈال دیا ہے۔ یہ ساری چیزیں دنیاوی چیزیں ہیں، اور ان تمام دنیاوی چیزوں کی محبت کہیں نہ کہیں ہم سب کے دل میں فطری طور پر موجود ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ منع نہیں ہے، لیکن ان چیزوں کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ بس اللہ کا یہی ڈیمانڈ ہے اور کچھ نہیں۔ تم ان سے محبت کرو، اپنی ماں سے محبت کرو، اپنے باپ سے کرو، اپنی اولاد سے کرو، اپنی بیوی سے کرو، لیکن ہاں ان کی محبتیں کہیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر نہ غالب آنے پائے۔ ان نعمتوں کو گنانے کے بعد اللہ کہہ رہا ہے ذالک متاع الحیات الدنیا، اے میرے بندو یہ تو دنیا کا مال و منال ہے، یہ دنیا کی چیزیں، یعنی اللہ یہ تاثر دے رہا ہے بندوں کو، یہ بتا رہا ہے اے میرے بندو یہ چیزیں تو ایک دن ختم ہو جائے گی، واللہ عندہ حسن المآب، لیکن اللہ کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے، ایسا ٹھکانہ ملے گا اور اس ٹھکانے پر ایسی نعمتیں ملیں گی جو کبھی فنا نہ ہوں گی، جو کبھی ختم نہ ہوں گی۔
پھر اللہ تعالیٰ اپنی بادشاہت کا ذکر کر رہا ہے کہ میں بادشاہت کا مالک ہوں. اے نبی آپ سنا دیجئے قل اللہم مالک الملک، اے بادشاہت کے مالک، تؤتی الملک من تشاء، تو جسے چاہتا ہے بادشاہت عطا کرتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور تو جسے چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے. وہ لوگوں ہم شکوے کریں میرے بھائیو یہ الگ بات ہے، لیکن بادشاہت عطا کرنا، بادشاہت چھین لینا یہ اللہ کے اختیار میں ہے. وہ جسے چاہے بادشاہ بنا دے، وہ جس سے چاہے بادشاہت چھین لے. وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ کے بعد اللہ کہہ رہا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ جسے چاہے عزت دے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے ذلیل کر دے. اے اللہ جسے چاہے تو پربھتو پردھان کر دے، اے اللہ جسے تو چاہے اپمانت کر دے. بِيَدِكَ الْخَيْرُ، بھلائی تو تیرے ہاتھ میں ہے، بھلائی تو بس تیرے اختیار میں ہے. میرے بھائیو اللہ کو منا لو، سارے مسائل کا حل ہو جائے گا. پیارے نبی کے پیارے صحابہ بس اسی فکر میں رہتے تھے کہ کسی طرح ہم اللہ کو منا لیں، اپنے رب کو ہم راضی کر لیں. وہ رب کو راضی کرنے کی فکر میں راتوں دن مبتلا ہوتے تھے. لوگوں آج ہم دنیا کے پیچھے پڑ کر اپنے رب کو آج ہم بھولے بیٹھے ہیں. نصرانی کہتے تھے کہ ہم اللہ کے معزز ہیں، اللہ کے ہم محب ہیں، اللہ ہم سے بہت محبت کرتا ہے. نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہم اللہ کے اولاد ہیں اور اللہ کے ہم چہیتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے اگر واقعی تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو کہ اللہ تم سے پیار کرے، اللہ تم سے محبت کرے، اے نبی آپ انہیں بھی سنا دیجئے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ سے پیار کرنا چاہتے ہو، اے نبی آپ کہہ دیں کہ تم میری اتباع اور پیروی کرو. یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، اور محبت ہی نہیں بلکہ یغفر لکم ذنوبکم، اگر تم گناہگار بھی رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری خطاؤں کو، تمہارے گناہوں کو درگزر کر دے گا، بخش دے گا. تثلیث کا عقیدہ، اس کا رد اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کیا. عیسائی کیا مانتے تھے؟ اللہ، عیسیٰ اور مریم یہ تینوں خدا، تینوں مل کر کے خدا ہیں، 1/3 3/1. کیوں؟ اللہ کہہ رہا ہے اے نصرانیوں اگر تم حضرت عیسیٰ کو اس لیے رب مانتے ہو کہ وہ معجزانہ طور پر پیدا ہوئے، بغیر باپ کے دنیا میں آئے، تو سنو ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی تخلیق تو آدم کی تخلیق کی طرح ہے. عیسیٰ کی پیدائش حضرت آدم کی طرح ہے. خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، میں نے آدم کو مٹی سے بنایا، پھر کہا اے آدم ہو جا، بس آدم تیار ہو گئے. یعنی اللہ یہ بتا رہا ہے کہ اگر تم اس اعتبار سے، اس وجہ سے حضرت عیسیٰ کو رب کے مقابلے میں لاتے ہو کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو آدم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ تو بغیر باپ کے جہاں پیدا ہوئے تو وہیں پر بغیر ماں کے بھی پیدا ہوئے. تو حضرت آدم تو اور بڑے خدا ہونے چاہیے. کس طرح اللہ تعالیٰ نے تثلیث کا رد کیا ہے، ان کے عقیدے کا رد کیا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ تمام اہل کتاب کو دعوت فکر دے رہا ہے، آ جاؤ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جاؤ، کم از کم ان چیزوں پر آؤ ہم اتفاق کر لیتے ہیں جن چیزوں میں ہمارا تمہارا ایک ہی، ہماری تمہاری ایک ہی سوچ ہے. یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ. اہل کتاب آؤ اس کلمے کی طرف، اس کلمے کے اوپر آؤ، اس بات کی طرف آؤ جو ہم میں تم میں یکساں ہے. کیا یکساں ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت و بندگی نہ کریں. ولا نشرک بہ شیئا، اس کی توحید میں کسی کو بھی شریک و ساجھی نہ بنائیں. ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم بعض
میں بعض کو ہم رب نہ بنائیں۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصرانی سے مسلمان ہوئے تھے۔ وہیں پر جب آیت کریمہ عدی بن حاتم نے سنا، کہنے لگے یا رسول اللہ، ہم تو اپنے علماء کو، ہم اپنے رہبانیین کو رب تو نہیں مانتے تھے، ان کی عبادت تو نہیں کرتے تھے، ہم تو رب نہیں بناتے تھے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کیا جن چیزوں کو وہ حلال کرتے تو تم حلال نہیں مانتے تھے؟ وہ جن چیزوں کو حرام کہتے تھے تم حرام نہیں مانتے تھے؟ کہ اللہ کے رسول ایسا ہی معاملہ تھا، جن چیزوں کو وہ حرام کرتے تھے ان کے علماء لوگ حرام سمجھنے لگتے تھے، جن چیزوں کو حلال کرتے تھے ان کے علماء وہ حلال سمجھتے تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اے عدی بن حاتم، یہی تو رب بنانا ہوا کہ جس کو حرام کہیں لوگ حرام سمجھیں، وہ جس کو حلال کہیں ان کے کہنے پر لوگ ان کو حلال سمجھیں۔ یہود کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ تعلق رکھتے ہیں، نصارہ کہتے تھے نہیں حضرت ابراہیم نصارہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام کا رد کرتے ہوئے کہا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ عیسائی تھے، بلکہ تمام جہانوں سے کٹ کر، تمام لوگوں سے کٹ کر یکجو ہو کر ایک اللہ کے فرما بردار تھے، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ اس کے بعد دنیا کی سب سے بڑی دولت، اگر میں آپ سے پوچھوں دنیا و آخرت میں سب سے بڑی دولت کون سی ہے؟ کسی بھائی نے بولا ماشاء اللہ بارک اللہ فی علم، اللہ تعالیٰ مزید اور علم عطا کرے۔ ایمان میرے بھائیو، یہی وجہ ہے کہ صحابہ نے اپنی جان کو جان نہیں سمجھا، اپنی اولادیں میدان جنگ میں کٹوا دی، خود یتیم ہو گئے، مال تو مال، تجارتیں تو تجارتیں، گھر بار سب کچھ لٹا دیا اسی ایمان کے لیے۔ لیکن ہمارے ایمان کی ویلیٹی دھیرے دھیرے کم ہوتی جا رہی ہے، اور ایک دن آئے گا یہ ویلیٹی اتنی کم ہو جائے گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا او یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، کہ آدمی صبح کو تو مومن رہے گا لیکن شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، یا شام کو تو مومن رہے گا لیکن صبح اس حال میں کرے گا کہ وہ کافر ہو چکا ہوگا۔ پیارے نبی کے پیارے صحابہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ کیا ہوگی؟ آپ نے فرمایا یبیع دینہ بعرض من الدنیا، لوگ دنیا کے چند چیزوں کے عوض اپنا ایمان فروخت کر دیں گے، اپنا دین بیچ دیں گے۔ آج لوگ چند روپے پا کر خرد کو جنوں کو خرد بنا دے رہے ہیں، حق کو ناحق اور ناحق کو حق کر دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ایمان کی قدر و قیمت بتا رہا ہے، اس ایمان کا مہتو بتا رہا ہے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اس اسلام کے علاوہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس اسلام کو آپ کے اوپر میں نے کمپلیٹ کر دیا، مکمل کر دیا، اس اسلام کے علاوہ کوئی شخص دوسرا مذہب لے کر کے آئے گا تو اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا۔ کوئی بھی مسلک ہو، کوئی بھی مذہب ہو، کوئی بھی ملت ہو، اسلام کے علاوہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگا۔ اب ایمان کے بارے میں کہا جا رہا ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، یہ آخری آیت ہے تیسرے پارے کی۔ اللہ کہہ رہا ہے جنہوں نے کفر اختیار کیا اور اسی کفر کی حالت میں دنیا سے چلے گئے، مر گئے، وماتوا وهم کفار، ایمان نہ لا سکے، ایمان نصیب نہیں ہوا، فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، تو قیامت کے دن یہ زمین بھر کر کے سونا بھی اللہ کو دے دیں اور سونا دے کر اللہ کے عذاب سے بچنا چاہیں تو اللہ کہہ رہا ہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ، ان میں سے کسی سے بھی یہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ ایک ایمان والا شخص اس کا کیا کہنا، اور ایک بلا ایمان والا جو بغیر ایمان کے دنیا سے چلا جائے گا، وہ زمین بھر کر کے سونا، اتنا چھوٹا، اس کی قیمت کتنی زیادہ، 1 تولہ سونا، 2 تولہ، 1 کلو، آدھا کلو جس کے پاس ہو وہ تو قوم کا سب سے بڑا امیر کہلائے گا، ہے کہ نہیں؟
پوری زمین جتنی بڑی ہے اتنا بڑا سونا دے دے، اور سونا دے کر کے بھی ایمان والوں کی صف میں شامل ہونا چاہے تو اللہ کہہ رہا ہے اس دن ایمان والوں کی صف میں وہ شامل نہیں ہو سکتے۔ میرے بھائیوں، اسی آیت کریمہ پر تیسرے پارے کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ کر چوتھا پارہ لے کر آپ کے بیچ حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو نیک سمجھ اور اچھے اعمال کی توفیق عنایت فرما، ہم تمام کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرما، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔